السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. یہاں ایک بہن کا مراسلہ ہے. لکھتی ہیں کہ اہل عرب نسبت کرتے وقت لفظ ابن اور بنت کا استعمال کرتے تھے، جیسے عائشہ بنت ابی بکر، صفیہ بنت حوی، نہ کہ عائشہ ابو بکر، صفیہ حوی. بالکل ایسے ہی جیسے کہیں عائشہ محمد نہیں ملتا. البتہ حدیث کی سند میں ان عائشہ زوج النبی آیا ہے. گویا اس طریقے کے مطابق عورت کو اپنی نسبت والد کی طرف کرنا ہو تو اسے لفظ بنت کے ساتھ کرنا ضروری ہے. اب اگر شادی کے بعد عورت بحیثیت زوجہ اپنی نسبت شوہر کی طرف کرے اور یوں کہے صفیہ زوج ساجد، تو یہ جائز ہوگا. دراصل اپنے نام کے ساتھ والد یا شوہر کا نام ابن، بنت اور زوجہ لگائے بغیر جوڑ دینا اہل یورپ کا طریقہ ہے، جس سے اعتراض ضروری ہے. کیا اس طرح خواتین اہلیہ محمد یوسف یا اہلیہ عبد الخالق وغیرہ لکھ سکتی ہیں؟ عورتیں اس بات کے لیے مصر ہیں کہ وہ اپنی نسبت باپ کی طرف نہ کریں بلکہ شوہر کی طرف کریں. یہ عجیب معاملہ ہے. یعنی اس کو گھما پھرا کر کسی طریقے سے یہ کہلوانا چاہتی ہیں کہ ہماری نسبت شوہر کی طرف یہ باپ کی طرف نسبت کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اور شوہر ہی کی طرف نسبت ہونی چاہیے. تو گھما پھرا کر اس کو دیکھیے، اگر کوئی بنت یا ابن نہیں لکھتا، حق ہونا تو یہی چاہیے کہ بن اور بنت لکھنا چاہیے. عائشہ بنت ابی بکر، عمر بنت حفصہ بنت عمر، تو بنت لکھنا چاہیے. اور اسی طرح ابن لکھنا چاہیے. عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود. ٹھیک ہے، اصل تو وہی ہے، لکھنا چاہیے. لیکن جو ہے اگر نہیں لکھا جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس میں یہ ہے کہ یورپ کا طریقہ ہے، اہل یورپ کے لکھنے کا طریقہ ہے. اہل یورپ کی تقلید ہوئی یا اہل یورپ کا طریقہ ہے لکھنے کا، صرف اتنا فرق ہوتا ہے. لیکن اگر شوہر کی طرف نسبت کی جاتی ہے اور باپ کی جگہ پر شوہر کا نام لکھا جاتا ہے تو اس میں نص قرآنی اور نص حدیث کی مخالفت ہے. دونوں میں فرق ہے. یہاں جو اس بہن نے استدلال کیا ہے کہ جس طرح وہ نہیں تھا تو یہ بھی نہیں تھا، تو یہ وہ کرنے کی ضرورت دیکھنا چاہیے. دونوں میں فرق ہے. اگر بن اور بنت نہیں لکھا جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اہل یورپ کے لکھنے کا کہ ہم تقلید کر رہے ہیں. لیکن وہاں ابوت جو ہے باپ کا بدلا نہیں جاتا ہے، اس میں باپ کو بدلا نہیں جاتا ہے، باپ کی جگہ پر ہی باپ کا نام رہتا ہے. صرف ابن اور بنت نہیں لکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لکھنے میں، شارٹ کرنے میں ان کی تقلید ہوئی صرف. لیکن جو ہے اگر باپ کی جگہ پر شوہر کا نام لکھا جا رہا ہے اور بغیر اسے کہ جو ہے جیسے عام طور سے رائج ہے، تو اس میں قباحت یہ ہے کہ قرآن کی مخالفت ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت ہے کہ شوہر کو باپ بنا دیا گیا اور یہ بہت بڑا جرم ہے. تو دونوں میں فرق ہے، دونوں کی نوعیت میں فرق ہے. اس لیے اس طرح کا استدلال یہ صحیح نہیں ہے، یہ فاسد استدلال ہے کہ ایسا نہیں کرتے تو ایسا کرتے ہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں. یہ غلط. لیکن اگر کہیں ضرورت پڑی اور آپ جو ہے اپنے شوہر کے نام سے زوجہ لگا کے کہتی ہیں کہ جو ہے اہلیہ یا زوجہ کہتی ہیں، تو ایسی صورت میں جائز کو کوئی ناجائز نہیں کہتا، کیونکہ وہاں واضح ہوتا ہے کہ شوہر کا نام ہے، یہ باپ کا نام نہیں ہے. لیکن آپ بغیر اس کے جو ہے
اہلیہ اور زوجہ لگائے ہوئے لکھتی ہیں شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ، تو یہ صریح قرآن شوہر باپ بن جاتا ہے. شوہر ایسی صورت میں باپ بن جاتا ہے، اور ایسی صورت میں جو ہے وہ جو ہے قرآن کی مخالفت اور حدیث کی مخالفت لازم آتی ہے. یہ واضح ہونا چاہیے. تو اس کو ہیر پھیر کر کے، ہیرا پھیری کر کے جو ہے چیز کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. جو صحیح بات ہے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. جو ہے اس میں اینچ پینچ کر کے جو ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ غلط ہے. یعنی پتہ نہیں باپ سے کیوں نفرت ہے خواتین کو، کہ باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے عار سمجھتی ہیں، کہ اپنے باپ اپنے خاندان سے آزاد ہونا چاہتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.